جدید دور کی سہولتیں بجلی کے تصور کے بغیر ناممکن ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں میں فریج، پنکھے، لائٹ، ٹی وی وغیرہ بجلی ہی کی وجہ سے چلا سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ آج سے 200 سال پہلے کی دنیا بہت مختلف تھی، کیونکہ اس وقت بجلی نہیں تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ بجلی کس نے بنائی اور کیسے بنائی، اور یہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ اور ڈائریکٹ کرنٹ کس بلا کا نام ہے۔ آج جو ہمارے گھروں میں بجلی آ رہی ہے، یہ کب، کیوں اور کیسے آئی؟ بجلی کی دریافت کا سہرا السینڈرو وولٹا کے سر جاتا ہے۔ یہ ایک اٹالین سائنسدان تھا۔ اس نے دریافت کیا کہ جب دو مختلف دھاتیں آپس میں جوڑ کر رکھی جاتی ہیں تو بعض دفعہ ان میں سے ایک دھات کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ السینڈرو وولٹا اس کے پیچھے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ دراصل وہ کسی ایسے طریقے کی کھوج میں تھا کہ جس سے لوہے اور تانبے جیسی دھاتوں کو زنگ لگنے سے بچایا جا سکے۔ انہی تجربات کی روشنی میں اس نے آبزرو کیا کہ اگر تانبے اور زنک کی دو پلیٹوں کو پانی میں رکھا جائے اور اس میں نمک ملا دیا جائے تو زنک گھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی میرے دوستوں دنیا کے پہلے سیل کی بنیاد بنی۔ 1799 میں اس نے تانبے اور زنک کی دو پلیٹوں کو نمک سے بھیگے ہوئے کپڑے سے لپیٹا۔ پھر جب دونوں پلیٹوں کے پوائنٹس آپس میں جوڑے تو اس سے سپارک پیدا ہوا۔ اس ایجاد کی اہمیت کا اندازہ ہم آج تو کر سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی آپ اس کی اہمیت کا اندازہ یوں لگا لیں کہ بجلی کی ایجاد کے کچھ عرصہ بعد ہی بہت سے نئے ایلیمنٹ دریافت کیے گئے، جن میں سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، سٹرونشیم اور میگنیشیم وغیرہ شامل ہیں۔ یہ پہلا ایجاد ہونے والا کرنٹ ڈی سی کرنٹ تھا۔ ڈی سی کرنٹ کا مطلب ڈائریکٹ کرنٹ، مطلب یہ کرنٹ ایک سمت میں ہی چلتا تھا۔ بجلی کی ایجاد کے بعد اس کا استعمال محض سائنسی تجربات اور ایجادات کے گرد گردش کرتا تھا۔ 1830 کے آتے آتے سائنسدانوں نے بجلی سے چلنے والی پہلی مکمل موٹر بنا لی تھی جس سے کوئی کام لیا جا سکتا تھا، لیکن بجلی کی موٹر سے کام لینا کافی مہنگا تھا بنسبت سٹیم انجن کے۔ اس زمانے کی انڈسٹریز میں سٹیم انجن کا استعمال عام ہوتا تھا۔ یہ مشکل اس وقت دور ہوئی جب سائنسدانوں کو بجلی اور میگنیٹ میں تعلق معلوم ہوا۔ جب سائنسدانوں کو بجلی اور میگنیٹ میں تعلق معلوم ہوا تو بہت سی مشکلات حل ہو گئیں۔ تجربات کی روشنی میں پتہ چلا کہ اگر کسی دھات کی بنی ہوئی تار، مثلا تانبے کی تار میں مقناطیس کو حرکت دی جائے تو اس تار میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح جب کسی تار میں سے کرنٹ کو گزارا جاتا ہے تو اس میں مقناطیسی خوبی آ جاتی ہے۔ اسی خوبی کو سمجھتے ہوئے ایک سائنسدان ہپولائٹ پکسی نے 1832 میں ایک جنریٹر بنایا۔ اس جنریٹر سے جب بجلی پیدا کی گئی تو سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ بجلی کی ایک اور قسم بھی ہے۔ اس کو اے سی یعنی کہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ کا نام دیا گیا، کیونکہ اس قسم کی بجلی میں کرنٹ کی ڈائریکشن تبدیل ہو جاتی تھی۔ اس جنریٹر کا نام ڈائنامو جنریٹر رکھا گیا۔ ڈائنامو جنریٹر میں جب کوائل آدھا چکر مکمل کرتی تھی تو اس بجلی کی ڈائریکشن الٹ ہو جاتی تھی اور باقی کے آدھے چکر کے بعد پھر اپنی ڈائریکشن تبدیل کر لیتی تھی۔ جب یہ جنریٹر بنا تو اس زمانے میں اے سی کرنٹ کے اوپر اتنا کام نہیں ہوا تھا، اس لیے اے سی کرنٹ ان کے کام کا نہیں تھا، انہیں تو ڈی سی کرنٹ چاہیے تھا۔ اس مشکل کا حل پکسی نے ہی کمیوٹیٹر کی شکل میں نکالا۔ یہ کمیوٹیٹر دراصل دھات کے بنے ہوئے دو رنگ ہوتے تھے۔ ان کا کام صرف اتنا ہوتا تھا کہ جیسے ہی آدھے چکر کے بعد اے سی کرنٹ اپنی ڈائریکشن تبدیل کرتا تھا تو ساتھ ہی یہ رنگ کمیوٹیٹر کرنٹ کی ڈائریکشن بھی تبدیل کر دیتے تھے، جس کے نتیجے میں کرنٹ ایک ہی ڈائریکشن میں حرکت کرتا تھا، جسے ہم ڈی سی کرنٹ کہتے ہیں۔ اس ڈی سی کرنٹ کا استعمال ابتدائی طور پر انڈسٹریز اور کمرشل یونٹوں میں ہونے لگا، لیکن بجلی کا استعمال انڈسٹریز میں محض موٹر کو چلانے کے لیے ہی استعمال ہوتا تھا۔ پہلے جو انڈسٹریل آلات سٹیم انجن کے اوپر چلتے تھے، اب ان کی جگہ الیکٹرک موٹرز نے لے لی تھی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور 1850 تک بجلی سے چلنے والی ریل بھی آ چکی تھی اور بجلی سے چلنے والی گاڑیاں بھی آ چکی تھی۔ اب یہاں ہم کہانی کو روکتے ہیں اور آپ کو ایک اور ایجاد کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس ایجاد نے نہ صرف اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کیا بلکہ مشہور و معروف سائنسدانوں کا آپس میں جھگڑا بھی کروا دیا۔ جی ہاں دوستو، یہ بات ہے بلب کی ایجاد کی۔ 1800 سے ہی مختلف سائنسدانوں نے بجلی کے بہتر استعمال پر کام شروع کر دیا تھا، جس میں سے ایک بلب بنانا بھی تھا۔ شاید آپ جانتے ہوں کہ پہلا بلب سب سے پہلے ایڈیسن نے 1878 میں بنایا، لیکن ایڈیسن اکیلا سائنسدان نہیں ہے جس نے بلب بنانے کی کوشش کی۔ تقریباً 20 کے قریب سائنسدان ایسے ہیں جنہوں نے 1800 سے 1880 تک بلب بنانے کی انفرادی اور اجتماعی کوششیں کی۔ مائی کیوریس فیلوز، اگر آپ کبھی بلب کو غور سے دیکھیں تو اس میں دو تاروں کے درمیان فلامنٹ لگا ہوتا ہے۔ یہ فلامنٹ ہی روشنی پیدا کرتا ہے۔ اس فلامنٹ کو بنانا ہی سارا مسئلہ تھا۔
کچھ سائنسدانوں نے بلب بنانے کی کوشش کی جس میں دو تاروں کے درمیان فلامنٹ کو کھلی ہوا میں رکھا جاتا تھا۔ اب جب اس میں سے بجلی گزاری جاتی تھی تو وہ فلامنٹ جل کر روشنی دیتا تھا۔ یہ روشنی صرف چند لمحوں کی ہوتی تھی، اس کے بعد فلامنٹ راکھ میں تبدیل ہو جاتا تھا، یا سادہ الفاظ میں آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیوز ہو جاتا تھا۔ ابتدا میں سائنسدانوں کو خیال آیا کہ چونکہ یہ فلامنٹ کمزور ہے لہٰذا کوئی ایسا فلامنٹ ہونا چاہیے جو بہت مضبوط اور سخت ہو، لہٰذا اس دور میں وسائل کے مطابق جو چیز میسر تھی اس کو فلامنٹ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ لیکن ہر قسم کا فلامنٹ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا تھا، اس لیے کوئی پریکٹیکل بلب نہیں بن رہا تھا۔ 1840 میں ایک برطانوی سائنسدان جس کا نام وارن ڈیلارو ہے، اس نے نوٹ کیا کہ بلب کا فلامنٹ ہوا میں موجود آکسیجن سے ریئیکٹ کرتا ہے، لہٰذا اس نے ایک بلب بنایا جس میں پلاٹینیم کی تار کو فلامنٹ کے طور پر استعمال کیا گیا اور ساتھ ساتھ اس فلامنٹ کو ایک گیس ٹائٹ شیشے کے جار میں رکھا گیا تاکہ ہوا کی آکسیجن کم سے کم اثر انداز ہو۔ یہ بلب پرانے بنائے گئے بلبوں سے کافی بہتر تھا اور کافی دیر تک روشنی دیتا رہا۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ پلاٹینیم ایک مہنگی دھات ہے جو سونے سے بھی مہنگی ہے، لہٰذا اس کا استعمال مہنگا ہونے کی وجہ سے روک دیا گیا۔ 1850 سے 1860 کے دوران جوزف ولسن سوان نے نئے سرے سے تجربات شروع کیے جس میں انہوں نے ایئر ٹائٹ گلاس میں کاربن پیپر فلامنٹ کا استعمال کیا، تاہم یہ تجربات بھی ناکام رہے۔ وجہ یہ تھی کہ اس دور کی ناقص ویکیوم مشینوں کی وجہ سے تجربات ناکام ہو رہے تھے، تاہم 1878 تک آتے آتے ویکیوم مشینیں کافی بہتر ہو چکی تھی جس کو استعمال کرتے ہوئے سوان نے ایک بہتر اور پائیدار بلب بنا لیا تھا۔ اسی طرح 1874 میں ٹورنٹو میڈیکل کے دو الیکٹریشنز میتھیو ایوان اور ہنری ووڈ ورڈ نے ایک بلب بنا لیا جس میں کاربن فلامنٹ کو دو تاروں کے درمیان رکھا گیا تھا اور اس بلب میں نائٹروجن گیس بھری ہوئی تھی۔ یہ بلب بھی کامیاب اور پائیدار تھا، لیکن اس کا یہ بلب لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہو سکا جس کی وجہ سے انہوں نے 1879 میں اس کے پیٹنٹ کو ایڈیسن کے ہاتھ میں فروخت کر دیا۔ ایڈیسن نے اس بلب میں مزید تبدیلی کر کے اس کو سستا اور پائیدار بنا کر لوگوں میں بیچنا شروع کیا۔ یہ تمام قسم کے بتائے گئے بلب جن میں فلامنٹ استعمال ہوتا تھا ان کو انکینڈیسنٹ بلب کہتے تھے۔ یہ انکینڈیسنٹ بلب ڈی سی کرنٹ پر چلتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بجلی سے روشنی حاصل کرنے کے لیے ایک اور نئی قسم کے بلب بھی بنا لیے گئے تھے۔ ان کو آرک لیمپ کہتے تھے۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ یہ بلب انکینڈیسنٹ لیمپ سے زیادہ پائیدار تھے۔ 1870 تک ایسے اے سی جنریٹر بنا لیے گئے تھے جن پر آرک لیمپ استعمال کیا جا سکتا تھا۔ ان آرک لیمپس میں فلامنٹ کی جگہ پر خالی گیپ ہوتا تھا جس میں ہائی وولٹیج پر اے سی کرنٹ کو گزارا جاتا تھا۔ یہ ہائی اے سی وولٹیج سپارک پیدا کرتا تھا جس سے روشنی پیدا ہوتی تھی، لیکن ان آرک لیمپس کو گھریلو استعمال کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ ان کا استعمال اسٹریٹ لائٹس، لوہے اور کاٹن کی ملوں میں ہوتا تھا جہاں یہ بہت اونچی جگہ پر لگائے جاتے تھے اور اس سے بہت بڑے ایریے کو کور کیا جاتا تھا۔ 1879 میں تھامس ایڈیسن کے بنائے گئے بلب بہت تیزی سے فروخت ہو رہے تھے اور ایڈیسن کو اچھا خاصا منافع ہو رہا تھا۔ انہی دنوں ایڈیسن کی نظر سے ایک رپورٹ گزری۔ اس رپورٹ کو پڑھ کر اسے ایک آئیڈیا ملا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ بجلی پیدا کرنے کے لیے ایک پاور اسٹیشن بنایا جائے جو ڈی سی کرنٹ پر کام کرتا ہو اور اس کی بجلی کو ڈائریکٹ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ لوگ ابھی تک اپنے گھروں میں بجلی استعمال نہیں کر رہے تھے۔ بجلی کے زیادہ تر کنزیومر کارخانے اور فیکٹریوں کے مالک تھے جن میں سے اکثر نے اپنا ذاتی پاور اسٹیشن بنا رکھا تھا۔ چنانچہ ایڈیسن نے 1880 میں ایک کمپنی کی بنیاد رکھی جس کا نام ایڈیسن ایلومینیٹنگ کمپنی رکھا۔ یہ کمپنی لوگوں کے گھروں میں بجلی کا کنیکشن دیتی تھی جو ڈی سی 110 وولٹ پر ہوتا تھا۔ ایڈیسن نے اس کے علاوہ ڈی سی میٹر بھی بنا لیا تھا۔ لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اسے لیا اور ایڈیسن کے بنائے گئے انکینڈیسنٹ بلب سے روشنی حاصل کرنے لگے۔ ڈی سی کرنٹ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کرنٹ زیادہ دور تک نہیں جا سکتا، جس کی وجہ سے جو گھر پاور اسٹیشن کے قریب ہوتے تھے ان میں زیادہ کرنٹ کی وجہ سے بلب زیادہ روشن ہوتے تھے، اور جو گھر پاور اسٹیشن سے دور ہوتے تھے وہاں کرنٹ کی کمی کی وجہ سے بلب کی روشنی کم ہوتی تھی۔ ڈی سی پاور اسٹیشن کی بجلی 3 سے 3.5 کلومیٹر تک ہی جا سکتی تھی۔ ایڈیسن نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک تو تار کی موٹائی زیادہ کر دی اور دوسرا جہاں ڈیمانڈ زیادہ ہوتی تھی وہاں پر ایک نیا پاور اسٹیشن لگا دیا جاتا تھا۔ لیکن تار کو موٹا کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور پاور اسٹیشن بھی وہاں پر ہی لگایا جا سکتا ہے جہاں پر ڈیمانڈ زیادہ ہوگی۔ ایڈیسن کا یہ کاروبار عروج پر چل رہا تھا۔
اس کی دیکھا دیکھی اور بھی بہت سے لوگوں نے اس نئے کاروبار کو شروع کرنے کی کوشش کی۔ انہی میں سے ایک ایسا آدمی بھی تھا جس کا آگے چل کر ایڈیسن کے ساتھ ٹکر کا مقابلہ ہوا۔ اس کا نام جارج ویسٹنگ ہاؤس تھا۔ جارج ویسٹنگ ہاؤس نے ایڈیسن کے لائٹنگ بزنس کو دیکھتے ہوئے ایسا ہی ایک بزنس ماڈل بنایا۔ جارج ویسٹنگ ہاؤس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ کوئی سائنٹسٹ نہیں تھا، اور ایڈیسن کو بہت بڑا ایج یہ تھا کہ وہ ایک تو سائنٹسٹ تھا اور پھر اس نے اپنی ایجاد کو پیٹنٹ کروایا ہوا تھا، اور اب ایڈیسن بزنس میں بھی آ چکا تھا۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے ایڈیسن اپنے مقابلے میں آنے والے ہر شخص کو کسی نہ کسی میدان میں شکست دے دیتا تھا، چاہے وہ کام عدالتی کارروائی کی وجہ سے ہو یا پھر بزنس ماڈل کی وجہ سے۔ جارج ویسٹنگ ہاؤس نے کچھ سائنٹسٹ ہائر کیے تاکہ وہ اس کے لیے ایک ایسا بلب بنائے جو ایڈیسن سے ملتا جلتا ہو لیکن تھوڑا تبدیل ہو تاکہ اس کو پیٹنٹ کروایا جا سکے۔ ویسٹنگ ہاؤس کا لائٹنگ سسٹم ڈی سی پر بیس کرتا تھا۔ ویسٹنگ ہاؤس کو بخوبی اندازہ تھا کہ ایڈیسن جیسے بڑے جائنٹ کے ساتھ اسی کے میدان میں مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ 1885 میں ویسٹنگ ہاؤس کو پتہ چلا کہ دنیا کا پہلا ورکنگ ٹرانسفارمر بنایا جا چکا ہے۔ دوستو، ٹرانسفارمر ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جس میں اے سی کرنٹ کے وولٹیج کو کم یا پھر زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ویسٹنگ ہاؤس ٹرانسفارمر کی ورکنگ اور اہمیت سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے ایک اور بزنس ماڈل بنایا جس میں ایڈیسن کے ساتھ مقابلے کے لیے ڈی سی کرنٹ کے بجائے اے سی کرنٹ کے استعمال پر غور کرنا شروع کیا۔ ویسٹنگ ہاؤس نے امریکہ کے لیے ٹرانسفارمر کے کاپی رائٹ پیٹنٹ خریدے اور سائمنز کمپنی سے اے سی جنریٹر خریدے، اور 1886 میں ایک نئی کمپنی کی بنیاد رکھی جس کا نام ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک کمپنی رکھا۔ اس کمپنی نے گریٹ برنگٹن میساچوسٹس میں اے سی کی پاور لائنز بچھائیں، جہاں 23 بزنسز کو 500 وولٹ کے کنیکشن دیے گئے اور کچھ فاصلے پر ٹرانسفارمر لگا کر 500 وولٹ کو 100 وولٹ میں تبدیل کیا اور لوگوں کو گھروں میں کنیکشن دیے۔ 1887 تک ویسٹنگ ہاؤس کے پاس اے سی کے 68 پاور یونٹس ہو چکے تھے، جبکہ ایڈیسن کے پاس ڈی سی کے 121 پاور سٹیشن تھے۔ اے سی کرنٹ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے ایڈیسن کو بہت بڑا دھچکا دیا۔ ایڈیسن کا ماننا تھا کہ ڈی سی کرنٹ اے سی کرنٹ سے سپیریئر ہے اور ویسٹنگ ہاؤس کی زیادہ وولٹیج والی پاور لائنز بہت بڑا خطرہ ہے، ان سے کسی شخص کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ایڈیسن کے کلیگ اسے یہ بات سمجھا رہے تھے کہ ڈی سی کرنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے سسٹم میں اے سی کرنٹ کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ ایڈیسن خود بھی ایک سائنٹسٹ ہونے کی وجہ سے اے سی کرنٹ کی اہمیت سے خوب واقف تھا، لیکن ایڈیسن نے ڈی سی کرنٹ پر ہی جھکاؤ رکھا۔ 1888 میں ایڈیسن کی الیکٹرک کمپنی کے پریزیڈنٹ نے 84 پیجز پر مبنی ایک وارننگ پمفلٹ اخبارات میں اور ان کمپنیوں کو دیا جو بجلی کا کنیکشن لگانے کا سوچ رہی تھیں۔ اس میں یہ کلیم کیا گیا کہ ایڈیسن کا ڈی سی کرنٹ سسٹم باقی تمام کمپنیوں کے اے سی کرنٹ سسٹم سے بہتر ہے، اور یہ اے سی کمپنیاں عدالتی کارروائی کا بھی سامنا کریں گی کیونکہ انہوں نے ایڈیسن کے کاپی رائٹ پیٹنٹ کو یوز کیا ہے۔ 1888 میں مجرموں کو بجلی سے سزا دینے کا بل پاس ہوا۔ گورنمنٹ آف نیو یارک نے ایڈیسن سے سزائے موت دینے کے لیے بہترین بجلی کے انتخاب کے لیے جواب مانگا۔ شروعات میں ایڈیسن نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن بعد میں ایڈیسن نے جواب بھیجا کہ اے سی کرنٹ سزائے موت دینے کے لیے کافی ہے۔ اب جیسے جیسے ویسٹنگ ہاؤس کی کمپنی اور دیگر کمپنیاں جو اے سی کرنٹ سپلائی کرتی تھیں ان کا بزنس بڑھ رہا تھا، ویسے ویسے اے سی کرنٹ کے خطرات لوگوں کے سامنے آتے جا رہے۔ پورے امریکہ میں آئے روز اخبارات میں خبر آتی تھی کہ آج اتنے آدمی فلاں فلاں جگہ پر ہائی وولٹیج اے سی لائنز کی وجہ سے مر گئے ہیں۔ موسمی تبدیلی جیسے کہ شدید برف باری، شدید گرمی، تیز ہوائیں یا پھر بارش کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اے سی پاور لائن ٹوٹ جاتی تھی اور جس شخص کے اوپر گرتی تھی وہ فوراً کرنٹ لگنے سے مر جاتا تھا۔ لوگوں کو اب اپنے سروں پر منڈلا رہی بجلی کی تاروں سے خوف آتا تھا۔ لوگ اب ان پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے مالکوں کو قاتل سمجھنے لگے تھے۔ انہی دنوں 1888 کو ایک الیکٹریکل انجینئر ہورلڈ براؤن نے نیو یارک پوسٹ کے ایڈیٹر کو ایک خط لکھا جس میں سارا قصور ہائی وولٹیج اے سی پاور لائنز کو ٹھہرایا گیا۔ 7 جون 1888 کو ویسٹنگ ہاؤس نے ایڈیسن کو ایک خط لکھا اور اس سے ملنے کی گزارش کی۔ اس میں اس نے لکھا کہ یہ لوگوں کی سازش ہے جو ہماری پاور لائنز کو کاٹ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔
ایڈیسن نے اس خط کے جواب میں معذرت کر لی کہ وہ اپنی لیبارٹری میں مصروف ہوتا ہے اور اس کا سارا وقت یہیں گزر جاتا ہے۔ 8 جون 1888 کو مسٹر براؤن نے نیو یارک الیکٹریکل بورڈ سے ڈیمانڈ کی کہ اے سی کرنٹ کی وولٹیج کو کم کر کے 300 وولٹ تک کر دے تاکہ کوئی حادثہ پیش نہ ہو، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر کرنٹ 300 وولٹ کر دیا جائے تو کرنٹ گھروں تک پہنچنا ناممکن تھا۔ اس سلسلے میں براؤن نے ایڈیسن سے بھی رابطہ کیا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ ایڈیسن نے مدد کی حامی بھر لی اور اپنی لیبارٹری میں تجربات کے لیے جگہ بھی فراہم کی اور ساتھ ساتھ اپنا ایک اسسٹنٹ بھی اس کو دے دیا۔ براؤن نے گلی کے آوارہ کتوں کو سب سے پہلے 110 وولٹ کے ڈی سی کرنٹ کے جھٹکے لگائے، لیکن ان کتوں کو کچھ نہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے ان کتوں کو 1000 وولٹ کے اے سی کرنٹ کے جھٹکے دیے، جس سے یہ فوراً مر گئے۔ جب یہ رپورٹ نیو یارک پوسٹ میں شائع کی گئی تو ویسٹنگ ہاؤس کی کمپنی نے اس کی مخالفت میں بیان دیتے ہوئے کہا چونکہ ان کتوں کو پہلے ہی 110 وولٹ کے ڈی سی کرنٹ کے جھٹکے دیے گئے تھے جس سے یہ کافی کمزور ہو گئے تھے، لہٰذا یہ 1000 وولٹ کا اے سی کرنٹ کا جھٹکا نہیں برداشت کر پائے۔ کچھ عرصے بعد مسٹر براؤن نے دوبارہ سے اپنے تجربات کا آغاز کیا۔ اب کی بار بڑے جانوروں کو اس تجربے میں شامل کیا گیا۔ وہ جانور بھی 1000 وولٹ کا اے سی کرنٹ کا جھٹکا نہ برداشت کر پائے اور مر گئے۔ یہ جنگ 1890 تک خوب چلتی رہی لیکن پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایڈیسن 1889 میں ایک اور بزنس میں دلچسپی لینے لگا۔ یہ بزنس لوہے کی کان کنی اور اس کی ریفائننگ کا تھا۔ ایڈیسن کے جانے کے بعد اس کمپنی نے اے سی کرنٹ کی سپلائی پر بھی کام شروع کر دیا۔ ایڈیسن کی ایلومینیٹنگ کمپنی ایک اور کمپنی سے مل کر ایڈیسن جنرل الیکٹرک میں تبدیل ہو گئی، جو 1892 میں جنرل الیکٹرک میں تبدیل ہو گئی۔ 1887 میں 15 کمپنیاں تھیں جو بجلی کی سپلائی کا کام کرتی تھیں، جو اب 1892 میں کم ہو کر 2 رہ گئیں۔ یہ 2 کمپنیاں جنرل الیکٹرک اور ویسٹنگ ہاؤس تھیں۔ دیگر کمپنیاں یا تو انہی کمپنیوں نے خرید لیں یا ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد آئندہ دونوں کمپنیاں اے سی کرنٹ کی طرفداری کرتی ہوئی نظر آئیں۔ دوستو، آج کے دور میں ہمارے گھروں میں جو بجلی کی لائنز آتی ہیں ان میں 220 وولٹ ہوتے ہیں، جبکہ صنعتوں اور کارخانوں میں 3 فیز 440 وولٹ ہوتے ہیں۔ جبکہ دور دراز کے علاقوں میں جب بجلی کو لے کر جانا مقصود ہوتا ہے تو اس کے لیے 20,000 وولٹ یا اس سے بھی زیادہ وولٹیج کی پاور لائنز استعمال کی جاتی ہیں۔ جتنے زیادہ وولٹ ہوں گے اتنی زیادہ کرنٹ کی سپیڈ ہوگی، اور جتنے کم وولٹ ہوں گے اتنی ہی کم مقدار میں کرنٹ لائنز میں حرکت کرے گا۔ اسی طرح جتنی موٹی تار ہوگی اس میں اتنا ہی زیادہ کرنٹ جائے گا، وہ اس لیے کہ موٹی تار میں ریزسٹنس کم ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے الیکٹرانک آلات میں عموماً ڈی سی کرنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے 220 وولٹ آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو ٹرانسفارمر سے 12 وولٹ ڈی سی کرنٹ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اس 12 وولٹ سے ان چیزوں کو چلایا جاتا ہے۔ تانبے اور ایلومینیم کی ریفائنریز میں ڈی سی کرنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہائی وولٹیج ڈی سی لائنز میں بہت زیادہ وولٹیج پر ڈی سی کرنٹ ایک براعظم سے دوسرے براعظم میں لے کر جایا جاتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اس کا اظہار کمنٹ میں کیجیے۔ ملتے ہیں پھر ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے ہوسٹ عثمان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے مدر لینڈ اسکول۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔